محمود ہندوستان کا حاکم، ایاز پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے میسر نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ محمود اور ایاز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں یہ آپ کو مثال بتا کر سنا کر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کا کوئی بندہ اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی اس کائنات میں جس طرح وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں، اپنے منصوبوں کے بڑے بڑے محل تیار کرتے ہیں، لیکن ایک معمولی سے واقعہ سے وہ سارے کے سارے محلات گر جاتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا میں الحمدللہ خوش نصیب ہے جن کا یہ مسلک ہے، جن کا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ واقعہ کئی بار کہہ چکا ہوں، آج کوئی ایک اور دوسرا سنا دیتا ہوں اسی قسم کا۔ حضور ثانی صاحب میرا شریف والے مولانا احمد خان صاحب، آپ ایک دن بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہنے لگا کہ حضور میں تحصیلدار ہوں یا کوئی اور عہدہ بتایا، مجھے انگریز نے بھیجا ہے، سرکار نے بھیجا ہے کہ آپ کے لنگر کے لیے کوئی زمین آپ کو دے دی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے منت سماجت کی کہ حضور لنگر کا خرچ ہے، اس لیے مہربانی آپ نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے منع فرمایا۔ اخیراً اس نے کہا کہ سرکار کی طرف سے آرڈر ہے کہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو آگے بند کر دیں گے۔ اس نے ایسے دھمکی آمیز الفاظ کہے تو آپ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ ہمیں آگے بند کریں گے تو ہم بھی آپ کو آگے اسی طرح بندوبست تمہارا بھی کر لیں گے۔ وہ انگریز کا پٹھو دربار شریف سے واپس لوٹا، کوئی بارش نہیں، کوئی بادل نہیں، آسمان پہ کوئی بدلی نہیں، وہاں نیچے جو کس آتا ہے یا جو نالا آتا ہے، وہاں جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، اچانک اوپر تھوڑی سی بارش ہوئی، اس میں سے اتنا تیز پانی آیا کہ وہ گھوڑے سمیت تباہ و برباد ہو گیا اور وہاں مر گیا۔ اس لیے یہ وہ نہیں ہوتے، ان کا تعلق ان سے ہوتا ہے، اور جب ان کا تعلق ان سے ہوتا ہے تو وہ ان کی ہر موقع پر لاج رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ان محفلوں میں آنے والوں، یہ محفلیں صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ان بزرگوں کی محفلیں اور ان کی سیرتیں ہر وقت ہر گھڑی انسان کی سیرت میں نظر آنی چاہیے۔ ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، یہ لوگوں سے کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے، آنے والے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کیا لے کر جاتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی بزرگ ہو، کسی کا بھی عرس ہو، ہمیں ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تب اس وقت ہمارے لیے اللہ کریم کا اعلان ہمارا انتظار فرمائے گا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں کیا کرو گے دے کر؟ یہ ساری تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم نے جس منزل تک پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اس کو پاک اور صاف کرو،
اور جب اس کو پاک اور صاف کر لو گے پھر تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ابراہیم الخواص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں شام کے علاقے میں نے سنا کہ ایک پہلی امتوں میں سے یہودیوں میں سے ایک راہب ہے جو 70 سال سے اپنے دیر میں اپنی اس عبادت گاہ میں بیٹھا ہے، وہاں سے وہ نہیں نکلتا۔ آپ نے لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں اس کے پاس جاؤں، دیکھوں وہ کیسا انسان ہے جو 40 سال ان کا ہوتا ہے دیر میں رہتے ہیں اس عبادت خانے میں، پھر نکلتے ہیں باہر۔ 70 سال ہو گئے ہیں یہ باہر نہیں نکلا۔ آپ سفر کر کے اس کے پاس گئے، جب اس کے قریب پہنچے انہوں نے اپنی اس جھونپڑی سے باہر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، میں بتاؤں کہ تم کیا سوچ لے کر آئے ہو یا تم خود بتاؤ گے؟ حضرت ابراہیم الخواص خاموش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے میں 70 سال سے اندر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے پاس ایک کتا ہے جس کی اصلاح میں کر رہا ہوں، اس کی شر سے میں اللہ کی مخلوق کو بچانا چاہتا ہوں، اس کتے کی حفاظت کر رہا ہوں اور اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اس سے مراد کیا لیا؟ اپنا نفس مراد لیا کہ میں اپنے نفس کو پاک اور صاف کر رہا ہوں، اسے جہاں بند کر رکھا ہے میں نے تاکہ لوگ اس کی شر سے محفوظ رہیں۔ اگر ہماری شر سے لوگ محفوظ نہیں رہتے تو ہمارا یہ کتا خود بھی تباہ و برباد ہوگا اور ہمیں بھی تباہ و برباد کرے گا۔ اس لیے انسان کا نفس جس وقت تک پاک اور صاف نہیں ہوتا اس وقت وہ یہ سمجھے کہ وہ موت سے ڈرے گا، اور جو انسان موت سے ڈرتا ہے وہ یقیناً ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ موت سے محبت اور پیار وہی کرے گا جو انسان جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا ہے۔ اس لیے 2-3 منٹوں میں 2-3 مسائل ہیں۔ آپ آج قبلہ برادرم صدیقی صاحب کی وجہ سے اکٹھے ہیں، میرے پاس تو آپ آتے نہیں ہیں، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں، آج اکٹھے ہیں تو چلو میں وہ بھی غصہ نکال لوں۔ 2-4 باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، آپ ان سے ناراض بھی نہ ہونا، جن کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، اور یہ معاملات اللہ کریم کے ساتھ ہیں ہمارے۔ اگر ان معاملات میں ہم سے کوئی سستی، غلطی، کوتاہی ہوئی تو ظاہر ہے وہ اللہ کریم ناراض ہوگا۔ پچھلے دنوں یہاں ہمارے کوئی ساتھی دوست احباب عشر اکٹھا کر رہے تھے۔ ہم نے پہلے یہ کام نہیں کیا، لیکن اکثر ساتھیوں کی خواہش پر انہوں نے ہمیں مجبور کیا، کہا، ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم یہ کام مل کر کریں گے، فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے کچھ ساتھی آئے، مجھے پتا بھی نہیں، اور اگر پتا ہوتا تب بھی میں اس کا نام نہ لیتا۔ کسی آدمی نے، کسی دوست نے، کسی اپنے ساتھی نے یہ الفاظ کہے کہ محنت سارا سال ہم کرتے ہیں اور عشر آپ کیوں لے کر جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے اس کی۔ اگر اس کی نیت اس چیز کا انکار ہے، خدا شاہد ہے مجھے اس سے کوئی تنقید نہیں، میرا مقصد تنقید نہیں، نہ ہی میں اس کا، مجھے نام پتا ہی نہیں، اگر ہوتا تو تب بھی نہ لیتا۔ اگر وہ سن رہا ہے یا اس تک یہ بات پہنچتی ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا ہے، تو دوبارہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں نا پچھلے 2 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا اثر ہوا ہے۔ بارش کے لیے ناکے رگڑتے تھے، کیا ہمارا اثر ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حقوق میں کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، ان کا انکار کریں گے، تو ہمارا ساتھ یہی اثر ہوگا۔ اس لیے ایسی باتیں، ان باتوں کو منہ سے نکالتے وقت خیال رکھا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سجادہ پر آپ بیٹھے،